بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ، جو دعائیں آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن پہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس سے پہلے آپ کے حق میں وہ دعائیں قبول فرمائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پہ عبقری ماہنامہ سپٹمبر 2025 ہے، اور یہاں پر کچھ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہوں گے، جن میں دنیا کا خطرناک ترین جادو اس متبرک پانی سے ختم، پتھر دل کو موم اور غصے کو کنٹرول کرنے کا مجرب عمل، غلط فیصلوں نے برباد کر دیا، عبقری نہ ملتا تو مر جاتی، ایک غلطی جو آپ کے شوہر کو محبت کرنے پر مجبور کر دے، نعمتوں کی بارش، بیٹا ماہانہ لاکھوں روپے کما رہا، دشمن کی ہر تدبیر الٹی، صرف 13 حروف کا کمال، کان درد سے نجات کے مجرب طبی روحانی نسخے، عقاب جیسی تیز نظر پانے کے لیے یہ پھول کھائیے، والدین کو جی بھر کے ستایا، در در کی ٹھوکریں مقدر، ہاضمہ درست، چہرہ پر رونق، جسم میں طاقت، ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا موٹاپے کا دشمن، چند لکیریں لگائیں، ہر قسم کا درد مرض ختم۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اناؤنسمنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 1.25 کروڑ سورہ اخلاص کی 11 جمعراتوں اور مرادوں بھرے لڈو کا عمل کا آغاز ہو چکا ہے 11 سپٹمبر 2025 سے۔ آپ بھی اس میں شامل ہو کے اپنی مرادیں پائیں۔ اس کے علاوہ نومبر میں 1.25 ارب درود پاک کا چلہ بھی بہت جلد شروع ہو رہا ہے، جو کہ حجویری محل میں انشاءاللہ ہوگا۔ اس کے لیے حضرت جی بار بار آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تیاری کر لیں اور لوگوں کو بھی تیار کریں۔ سب سے پہلے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے تعویذ کا کرشمہ، 36 سالہ جادو، جناتی اور شیطانی مخلوق سے نجات۔ اور اس کے علاوہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شہادت کی انگلی پر طاقتور ترین الفاظ لکھتے ہی جدھر انگلی اٹھائیں لگائیں، شفا، ترقی، کامیابی، عروج مقدر، جو کہ 1.25 ارب درود پاک کا روحانی چلہ 20 نومبر سے 23 نومبر حجویری محل میں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے تعویذ کا کرشمہ، یہاں پر حضرت عمر کے تعویذ کے حوالے سے ویڈیوز آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی مل جائیں گی، اور وہ اپنے آپ مختلف حاجات اور مسائل کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ عاملین بھی بے بس ہو گئے۔ اس کے علاوہ رسالے میں ملا انوکھا راز اور بے شمار فوائد، شیطانی جناتی اور طاقتور شیطانی جناتی چیزوں سے مکمل نجات۔ اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سالہ سال پرانا نسخہ، 3 خوراکیں بواسیر ختم۔ اس کے حوالے سے یہاں پر ٹوٹکا دیا گیا ہے، جو کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیسی گھی 4 چمچ نیم گرم کر لیں، اس میں پسی ہوئی کالی مرچ 1 چمچ ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر لیں۔ رات سونے سے پہلے پی لیں۔ جب یہ نسخہ استعمال کریں اس وقت پیٹ خالی ہو، یعنی کھانا کھائے کم از کم چند گھنٹے گزر چکے ہوں، اور اس دوران مرغن، تلی ہوئی اور بادی چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ نسخہ ہے، ضرور آزمائیے گا۔ یہ صرف 3 خوراکیں لینی ہیں اور یہ 6 دن کا کورس مکمل کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ زندگی موت کی کشمکش، خواب میں مسئلے کا حل مل گیا۔ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ مسلسل سورہ بقرہ، نیا چاند نکلنے کے پہلے 7 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھنے کا عمل انہوں نے کیا، اور ان کو حضرت جی خواب میں آئے اور ان کا جو مقصد تھا اس بارے میں تسلی دی اور ان کو اشارہ دیا گیا، اور اس کے علاوہ ان کی مراد پوری ہوئی ان کی۔ اس کے بالکل نیچے دیا گیا ہے ہر طرف کی پریشانیاں تھیں، اب خوشیوں کا بسیرا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وظیفہ انہوں نے کیا وہ یا ممیتو یا قابضو یا صبورو یا مانیو یا حفیظو، یہ انہوں نے بے تحاشا اور بہت کھلا پڑا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بتایا گیا ہے۔
نعمتوں کی بارش، بیٹا ماہانہ لاکھوں روپے کما رہا، اور یہ کس عمل سے؟ انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ انہیں جو عمل دیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کو حضرت جی نے دیا کہ آپ نے ہمیں یا مانیوں کا کثرت سے ورد اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا صبح شام پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ تو اللہ پاک نے ان کو بے پناہ ان کے رزق میں برکت دی، حج کی سعادت نصیب ہوئی اور بھی بے تحاشا فوائد حاصل ہوئے۔ نیکسٹ پیج پہ ڈائٹنگ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اپنی کھانے کی عادت کو بہتر بنائیں، پکی اور ابلی ہوئی غذائیں استعمال کریں، اور کچھ گیپس کے ساتھ کھانا کھائیں بجائے اس کے کہ آپ کافی دیر خود کو بھوکا رکھیں۔ یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبقری کی یہ بات دل کو لگی اور میرا مقدر جاگ گیا۔ یہاں جو انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے عبقری کا جو سوشل میڈیا پیج ہے وہاں سے ان کو یہ پتہ لگا کہ انسانوں کا اعمال کا ہدیہ کرنے کے فوائد بیان کیے گئے تھے، اور خاص طور پر یہ کہ دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات دل کو بہت لگی۔ انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا اور اس کا ثواب اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ہدیہ کیا، اور اسی طرح انہوں نے حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس کی لوگوں میں بھی کہ وہ محبت اور عزت سے پیش آنے لگے۔ اس کے علاوہ جنات سے دوستی کا مجرب عمل بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ جنات کو سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ہدیہ کیا، اور اللہ سے دعا کی کہ جنات کو میرا مددگار بنا دے، تو اس میں بھی ان کو بہت فوائد حاصل ہوئے۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ہے کہ بے بسی کو خوش نصیبی میں بدلتا جاگتی آنکھوں سے دیکھیے۔ یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت، ادب و عظمت کے حیران کن سچے موجزانہ واقعات عبقری میں مسلسل شائع ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے تجربہ مشاہدہ میں کوئی ایسا واقعہ ہے تو ضرور لکھیں۔ اور یہاں پر اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ انہوں نے 7 دن کے اندر اس حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے پڑھی، اور معجزات اور کمالات جو ان کی زندگی میں ہوئے۔ پھر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ناممکن کام ہو تو قرآن پاک کی ہر آیت پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے 7 دن کے اندر ایک مکمل قرآن پاک پڑھا، اور اسی طرح 7 قرآن پاک مکمل کیے، اور ان کی زندگی کے کچھ سنگین مسائل تھے، رشتوں کے بھی حوالے سے تھے، اور بھی کافی مسائل تھے، وہ ان کے حل ہونا شروع ہو گئے۔ نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گھبراہٹ سے بچنے اور پر اعتماد رہنے کا ڈھنگ، اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں، آپ اس کو تسلی سے پڑھ سکتے ہیں۔ معدے کی جلن، ڈکار، بھوک کے مسائل اور گھٹنوں کا درد ختم۔ اس میں جو نسخہ بتایا گیا ہے معدے کی جلن کے حوالے سے اور بھوک کا نہ لگنا، بد ہضمی یا ڈکاروں کی شکایت ہونا، اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 1 چمچ کلونجی باریک پیس لیں اور اس پر تازہ نیمبو نچوڑ لیں، آمیزہ خشک کر کے شیشی میں محفوظ کر لیں، کھانے کے بعد آدھا چمچہ روزانہ کھائیں، اور معدے کے جو حوالے سے کچھ مسائل ہیں وہ آپ کے ضرور حل ہوں گے۔ یہاں پر 3 دن میں گھٹنوں کا درد ختم۔ انہوں نے گھٹنوں کے درد کے حوالے سے بتایا کہ فزیو تھراپی بھی کروائی، مالش بھی، دوائیاں بھی، سب کچھ انہوں نے اپنی والدہ کو کروایا، لیکن جو یہ روحانی ٹوٹکا ہے وہ کمال کر گیا، وہ یہ ہے کہ سورہ کافرون 1001 مرتبہ، یعنی کہ 1001 مرتبہ پڑھیں اور تیل پر دم کریں، اور روزانہ صبح شام اس تیل سے گھٹنوں پر ہلکی مالش کریں۔ تو انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور 3 دن میں ان کے والدہ کا پرانا درد مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ کمزوری کا خاتمہ، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات بچوں کی ٹانگوں، ہاتھوں یا جوڑوں میں درد رہتا ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے، ایسے میں خشک میوہ جات خاص طور پہ کشمش بہت مفید ہے۔ چند دانے کشمش کے صبح یا شام کھائیں، بچوں کو کھلائیں، خاص طور پر وہ بچے جو تھوڑے کمزور ہیں اور سست ہوں، اور اس عمل سے انہیں بہت ہی افاقہ محسوس ہوا۔
نیکسٹ پیج پہ دیا گیا ہے صبح کا کھانا صحت توانائی کا خزانہ. یہاں پر ناشتہ بالکل نہ کرنا، اس کے نقصانات بتائے گئے ہیں. اس کے علاوہ میٹھی چائے یا کافی کا استعمال کرنا اور کم فائبر والے ناشتہ کرنے سے آپ کو جلد یہاں پہ بتایا گیا کہ بھوک لگ جاتی ہے. اور ڈبل روٹی کی بجائے دلیا، دیسی گندوں کی روٹی یا پھلوں کا استعمال کریں. پروٹین کی کمی سے بھی آپ کو بھوک لگتی ہے، تو پروٹین آپ کو کافی دیر تک بھوکا نہیں ہونے دیتا. انڈے، دہی، دلیا، دودھ یا پروٹین استعمال کریں. اور صحت مند چکنائی کی کمی، یعنی کہ چکنائی ناشتے میں آپ صحت مند چکنائی یعنی کہ زیتون کا تیل، بادام اور اخروٹ شامل کریں. اور نمک کا استعمال یا چینی کا بہت زیادہ استعمال کرنا انسان کے جسم کو پھلا دیتا ہے، پیٹ کو پھلا دیتا ہے. نشے کی علت سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں. یہاں پر انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے اس حوالے سے، اور اس کا یہ انہوں نے عمل بتایا ہے کہ اس تمام گھر والوں نے مل کے یا مانیو پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد ان کے جو بیٹا تھا اس نے نشہ کرنا چھوڑ دیا. یہاں پر نیکسٹ پیج پہ ربیع الاول کے حوالے سے کچھ عبادات دی گئی ہیں، اور اس کے نیچے ایک گلاس پانی سامنے رکھیں. تمام مسائل حل. یہ روحانی محفل ہے اس ماہ کی، جو کہ میں آلریڈی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوئی ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مستند روحانی وظائف بتائے گئے ہیں. دشمنوں کے شر کی حفاظت کے لیے یہ آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہوگی. نفرت کو محبت میں بدلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ بتایا گیا اس بارے میں کہ اسی ترتیب سے 3 بار یہ عمل کریں. اور وہ یہ عمل ہے کہ سفید کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر 3 دن پلائیں مسلسل. تو انشاءاللہ چوتھے یا 7ویں دن دوبارہ لکھ کر نئے پانی میں گھول دیں 3 دن کے بعد. انشاءاللہ اس کے بعد آپ خود فرق محسوس کریں گے. نظر بد سے حفاظت کے لیے جو دعا ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے. 21 بار اس کو لکھ کر 21 بار پڑھیں صبح شام، اور 1 بار لکھ کر موم جامہ میں کروا کے بچے کے گلے میں ڈالیں. اگر بچہ سوتے میں بار بار چونکتا ہو یا روتا ہو یا بری نظر لگی ہو. قلبی امراض کے لیے یہ آیت دی گئی ہے جس کو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. مقصد میں کامیابی کے لیے اگر کوئی سخت کام آپ کا اٹکا ہو، کوئی سخت مشکل پیش آ گئی ہو، تو اس کے حل کے لیے نماز عشاء کے بعد ایک ہی نشست میں 160 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ یہ آیت پڑھیں جو کہ سورہ انعام کی 165 آیت ہے. اپنے مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی. گمشدہ یا بھاگے ہوئے کی واپسی کے لیے آپ کوئی بچہ بھاگ گیا ہو یا گم ہو گیا ہو تو اس کی واپسی کے لیے باوضو 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک لوہے کے تالے پر پھونکیں اور اس بھاگے ہوئے کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر اس تالے کو بند کر دیں. مٹی کی نئی ہانڈی میں پانی بھر کر اس میں تالا ڈال دیں اور چولہے پر چڑھا کر آگ جلا دیں. انشاءاللہ بھاگا ہوا جلد واپس آ جائے گا. گھریلو جھگڑے اور اختلافات کا خاتمے کے لیے یہاں پر جو عمل دیا گیا ہے، جو وظیفہ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 1000 یا پھر 555 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر دعا کریں. اور جب تک گھریلو جھگڑے یا اختلافات کا خاتمہ نہ ہو جائے، تعلقات بحال نہ ہوں، تو آپ یہ عمل جاری رکھیں. اس کے بالکل نیچے یہاں پر دیا گیا ہے کہ پیچس، مروڑ اور کہہ نہ رکتی ہو تو مجرب ٹوٹکا لیجئے. اگر کسی کو پیچش لگ جائیں تو لمحوں میں نجات پائیں. دہی، کیلا، اسپغول استعمال کریں. اور منہ میں چھالے ہو جائیں تو یہاں پر ٹوٹکا بیان کیا ہے، میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں. ریشہ اور سینے کی جکڑن کا نسخہ یہ ہے کہ آپ دودھ پینا ایک تو بند کریں، اور اس کے علاوہ ساگو دانہ اور شہد بہترین علاج ہے. اس کو ساگو دانہ پیس کر شہد میں ملا کر چنے کے برابر بچے کو چٹائیں. اگر بچہ بہت چھوٹا ہو تو آدھی مقدار میں دیں. ریشہ موشن یا الٹی کے ذریعے خارج ہو جائے گا. ہر طرح کی کھانسی کے لیے خشک دھنیا منہ میں رکھ کر چبائیں اور اس کا رس پی جائیں.
دن میں 3 سے 4 مرتبہ یہ عمل کرنے سے کھانسی میں واضح فرق ہوگا. گلے میں خراش ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. لاسٹ میں ہے پیٹ کی خرابی یا الٹی کے لیے. اگر پیٹ خراب ہو یا الٹی آ رہی ہو تو سونف اور چھوٹی الائچی کو پانی میں ابال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے. اور اگر بچوں کو یہ مسئلہ ہو تو بالکل تھوڑی سی مقدار میں پلائیں، فوراً فائدہ ہوگا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موت کے دہانے پر پہنچا بچہ چند دن میں صحت یاب. انہوں نے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے عبقری رسالے کو اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کیا اور نیت کی کہ اللہ اس عمل کی برکت سے ان کے نواسے کو شفا عطا فرمائے، اور انہیں سمجھایا کہ اس رسالے میں شائع ہونے والے وظائف اور ٹوٹکوں کی وجہ سے بے شمار لوگ مستفید ہو رہے. لہٰذا اگر آپ دوسروں کی مشکلات اور غم ٹلوانے کا سبب بنیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کے مسائل کو حل کرے گا. نیکسٹ پیج پہ یہاں پر کچھ خطوط اور ان کا علاج بتایا گیا ہے، کچھ الجھنیں ان کا ممکن علاج بتایا گیا ہے. بدنامی اور ناکامی سے پیچھا چھڑوائیں. انہوں نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ بہت قرض تھا ان پہ، تو چاش کی نماز میں ان کا حل بتایا گیا ہے. روزانہ چاش کے نوافل پڑھیں اور نوافل کی رکعات میں سورہ الم نشر اور سورہ فیل کی تلاوت کریں. عروج ملے گا، بلند نصیب اور زندگی نصیب ہوگی. اس کے بعد نہایت دھیان سے پڑھیں. اس کے بعد یہاں بتایا گیا ہے کہ گھر نحوستوں کی اماج کا اس حوالے سے جو وظیفہ بیان کیا گیا ہے وہ یا قابضو ہر روز صبح شام 313 بار پڑھیں، اور گھر میں پکنے والے کھانوں اور پانی پر دم کر دیں اور اس دم شدہ پانی کو سارے گھر والے استعمال کریں. دولت مند ہونے کے لیے بہترین عمل جو یہاں پر درود بتایا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کثرت سے پڑھیں. اللہ برکتوں، رحمتوں، وسعتوں کے دروازے کھول دے گا. کرایہ دار نے مکان پر قبضہ کر لیا. اس حوالے سے جو بتایا گیا وظیفہ وہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر پڑھیں اور اپنے تصور میں اللہ کی طاقت اور عظمت اور اپنی بے بسی کو بھی رکھیں. اس ظالم کا تصور کر کے صبح شام یہی وظیفہ ایک تسبیح پڑھیں، اور یہ عمل مسلسل کرنے سے انشاءاللہ بہت جلد اس ظالم کے قبضے سے مکان واپس مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور بتایا گیا مسئلہ کہ منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، اور جو وظیفہ بتایا گیا ہے یہاں پر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ہر وقت نہایت کثرت سے پڑھیں. کم از کم روزانہ دن میں ایک وقت مقرر کر لیں. 313 یہ آیا 313 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. 40، 90 یا 120 دن عمل کریں. انشاءاللہ بہت جلد شادی کے اسباب بن جائیں گے. نیکسٹ پیج پہ بالوں میں ربر بینڈ باندھنے والی خواتین وہ خرید لیں، یعنی کہ بہت ہی نقصان دہ ہے. اور یہاں پر کچھ ٹوٹکے بتائے گئے ہیں. تیل لگانے کے فائدے، شیمپو کا صحیح انتخاب کریں، اور بالوں کو باقاعدگی سے کنگھی کریں. ربر بینڈ سے گریز کریں. متوازن غذا کا استعمال کریں. مصنوعات سے پرہیز کریں. اسپرے جیل اور اس طرح کی چیزیں، ڈرائر کا استعمال کم کریں. دھوپ کی تیز شعاؤں سے بچائیں، اور تمام ضروریات غیب سے پوری، کوئی کمی نہ رہی. اس حوالے سے انہوں نے جو اپنے مسئلے کا حل بتایا ہے کہ جمعرات کی روحانی محفل میں انہوں نے سنا تھا کہ رزق کی تنگی یا زندگی میں بندش ہو یا قادر یا نافیوں کا ورد اپنا معمول بنا لیجیے. تو یہی عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بہت سارے کمال کے فوائد دکھائے. یہاں پر نیکسٹ پیج پہ بتایا گیا کہ خبیث جنات نے زندگی برباد کر دی، ساری رات خوف میں گزرتی. یہاں انہوں نے آسیب اور جنات کے حوالے سے اپنا پورا واقعہ بتایا ہے کہ شدید خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا رہتی، اور بہت ہی
عجیب و غریب حالات پہ جنات کا بسیرا تھا، مسلسل تنگ کرتے تھے. تو اس پہ جو ان کو جو وظیفہ بتایا گیا ہے وہ یہ: روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت عمر کو ہدیہ کریں، اور 100 مرتبہ یا حفیظ یا سلامو پڑھ کر حجویری سلسلے کے تمام بزرگوں کو اصال ثواب کرنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد جنات کی شرارتیں کم ہونے لگیں اور کچھ ہی عرصے میں اثرات واضح طور پر کم ہو گئے، اور روحانی اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت فرمائی. نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہے سبز مرچ کے پودے سے قبولیت دعا کا راز لیجئے. یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ بے زبان مخلوق کی خدمت اور پودوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مرچوں کے 2 پودے مرجھائے نظر آئے. ان کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے ان سے باقی سارا یہ واقعہ دیا گیا، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اٹھارہ سالہ جوان کی خودکشی اور فیصلہ کن موڑ. یہاں یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور آگے کنٹینیوڈ ہے نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 59 پہ. ایک غلطی جو آپ کے شوہر کو محبت پر مجبور کر دے. اس حوالے سے کچھ مشورے دیے گئے ہیں کہ غلطیوں کو تسلیم کریں، معافی مانگنے کا اثر، مضبوط رشتے کی بنیاد، سچائی اور خلوص، اس کے علاوہ نرمی اور سمجھوتا، اعتماد اور رشتے میں استحکام. یہاں اس کے نیچے سفید رومال میں سونے کا ہار واش روم سے ملا. اس حوالے سے انہوں نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ عبقری میگزین میں انہوں نے یا حی یا قیوم کی برکتیں پڑھی اور وظیفہ شروع کر دیا. وہ پڑھتی گئیں یہ وظیفہ اور ان کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے، اور ان کا جو چیز گمی تھی، جو کہ ہار تھا، سونے کا ہار غائب ہوا تھا، وہ ان کو تیسرے دن ہی مل گیا. دشمن کی ہر تدبیر الٹی، صرف 13 حروف کا کمال. وہ 13 حروف جو ہیں انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں کہ سانس روک کر 13 بار پڑھ کر جسم پر پھونک مارتی تو جسم میں نہ صرف چستی پیدا ہوتی، کام کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا. ان قرآنی حروف کے کمالات یہی ختم نہیں ہوتے، بلکہ اگر بری عادات ختم کرنی ہو اور اولاد کو بری صحبت سے بچانا ہو اور اس طرح کے بے شمار فوائد ہیں. اس وظیفے کو 313 بار پڑھیں. وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ وہ 3 حروف ہیں احدر، سستا، کلمو. آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں پر. اور وضحیٰ کا 9 کاف والا عمل جو ہے وہ بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گا. یہ عمل کمالات کا خزانہ، مال و دولت بارش کی طرح برسانے والی دلی مرادیں پانے، بیماریوں پریشانیوں لمحوں میں حل کروانے کے لیے زبردست اور لاکھوں کا تجربہ شدہ ہے. جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے یا خواتین خاص ایام میں یہ عمل نہیں کر سکتی، یہ عمل سن کر تمام برکات پا سکتے ہیں. اور سننے کے لیے موبائل پر یہ QR کوڈ سکین کریں. دن میں 1، 3، 5 بار یا 7 بار یہ عمل سنیں. تو سورہ وضحیٰ کا عمل ایک پڑھنے والا بھی ہے اور یہاں پر سننے کا عمل ہے، جو یہاں میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ چاہیں تو اس کو QR کوڈ کو سکین کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. خطرناک حد تک ضدی بچہ اچانک ٹھیک. یہاں پر انہوں نے چند بار یا مقیتو پڑھنے کا فائدہ اور کمال بتایا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کبھی کھانا کم ہو یا اجتماعی محفل میں، شادی بیاہ میں یا سحر و افطاری کے موقع پر مہمان ہوں تو سورہ قریش
اور سورہ یاسین ایک بار پڑھ کر کھانے پہ پھونک مار دیتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک اور وظیفہ جو صبح 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا جو عمل ہے وہ ان کی سارے دن میں جو بے چینی اور بیزاری ہوتی ہے طبیعت میں، اس کی جگہ طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مسواک کا عمل آپ سب جانتے ہیں کہ سنت بھی ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، حادثات سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں۔ یہاں پر نیکسٹ پیج پہ جو وظیفہ ہے، ایک آسان عمل کیا اور نوکری مل گئی، آپ بھی کیجئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک خاتون نے اپنا ذاتی مشاہدہ بتایا ہے کہ ان کی آنکھوں سے دھندلا نظر آتا تھا، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آب زمزم کے 2-3 قطرے اپنی آنکھ میں ڈالے، 3 دن میں ہی ایسا کیا اور الحمدللہ دھندلا پن ختم ہو گیا۔ ایک بار عمل کیا، نوکری مل گئی، وہ عمل ہے سورہ یاسین کا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یاسین کے ہر مبین پر 11 بار سورہ قریش پڑھنی ہے۔ یہ عمل ایک بار کیا تو ان کے شوہر کو اچھی جگہ نوکری مل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور وظائف دیے گئے ہیں۔ دودھ کی کمی کا مسئلہ، خراب چیزیں بالکل ٹھیک، ڈلیوری آسان ہوگی۔ خراب چیز بالکل ٹھیک کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چند بار ان اللہ علی کل شیء قدیر اگر پڑھ لیا جائے اور جس چیز پہ دم کر دیں، تو انہوں نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ ان کا فریج خراب ہو گیا تھا، انہوں نے چند بار ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر دم کیا، ان کا فریج اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح یو پی ایس کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس پہ دم کیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں، خوددارہ میری زبان پر بندش لگا دیجیے۔ یہ وہ عمل ہے جو بندش لگوانے والا عمل ہر مہینے شائع ہوتا ہے۔ 4 عدد ثابت سرخ مرچ لے لیں اور ان پر اول ایک بار درود پاک پڑھ کے 41 ٹائمز یا صبورو پڑھیں، اور اس دوران چند جن مذکورہ چیزوں پر بندش لگانا چاہتی ہیں ان کا تصور کر لیں۔ یہ عمل روزانہ کریں، ہر بدھ والے دن مقصد کا تصور کرتے ہوئے 1 مرچ کو آگ پر جلا دیں، یعنی یہ عمل آپ نے مسلسل 4 ہفتے کرنا ہے، اور اگر بدھ والے دن مرچ جلانا بھول جائیں تو اگلے دن یہ عمل کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 ہفتوں کا عمل ہے، مکمل ہونے کے بعد 140 یا 440 روپے آپ نے ہدیہ کرنا ہے، اور اس عمل کا ثواب آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے میں جن میں آپ کی ازواج محترات، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں شامل ہیں، ان کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے۔ اور اس کے نیچے بتایا گیا ہے کہ مٹر کے برابر گولی ذہنی سکون اور یادداشت بڑھائیے۔ اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہاں میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں۔ برہمی بوٹی 100 گرام، ورچ جو وچ ناگوری 20 گرام، گل منڈی 20 گرام، مصری 50 گرام، فلفل دراز 5 گرام، مرچ سیاہ 5 دانے، مغز بادام شیرین 20 عدد لیں اور ان کو باریک پیس کر چھان لیں۔ ان میں خالص شہد شامل کر کے مٹر کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں اور ان گولیوں کو خشک محفوظ جگہ پر سنبھال کے رکھیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے صبح نہار منہ ایک گولی یہ پہلا طریقہ ہے کہ صبح نہار منہ ایک گولی دودھ کے ساتھ استعمال کریں، موسم سرما میں نیم گرم دودھ کے ساتھ اور موسم گرما میں ٹھنڈے دودھ یا سادہ دودھ کے ساتھ لیں۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی دوائی ہے۔ جب مالی پریشانیاں جینا مشکل بنا دیں صرف یہ سورہ پڑھیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے، اور انہوں نے ایک بار عبقری کی پوسٹ دیکھی جس میں نماز فجر کے بعد 25 مرتبہ سورہ نصر جو کہ پارہ نمبر 30 ہے اس میں پڑھنے سے کم آمدنی میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور اس کی برکت سے انہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا، پیسوں میں، رزق میں برکت ہوئی۔ اور یہاں پر انہوں نے افحسبتم اور سورہ مومنون کی آخری 4 جو آیات ہیں اور اذان کا عمل وہ 7 بار پڑھنا شروع کیا، تو اللہ پاک نے ان کے مسائل حل فرما دیے۔ نیکسٹ پیج پہ ہے چند لکیریں لگائیں، ہر قسم کا درد مرض ختم۔ یہاں انہوں نے جو عمل بتایا ہے یہ بتایا ہے کہ آپ کسی بھی دھات کی چھری لیں، یعنی کہ کوئی بھی میٹل کی چھری یا چاقو لیں،
زمین پر ایک سیدھی لائن لگائیں اور ساتھ ہی 21 مرتبہ سلامن قولم من رب الرحیم پڑھیں، اور دوبارہ 21 مرتبہ یہی آیت پڑھ کر پہلی لائن کے ساتھ ایک اور لائن لگائیں، اور یوں 2 لائنیں ہو جائیں گی۔ پھر تیسری بار 21 مرتبہ آیت پڑھ کر دونوں لائنوں کے اوپر ایک لائن لگا دیں، چوتھی مرتبہ پڑھ کر پھر اس لکیر سے نیچے لائن لگا کر ہیش کی شکل مکمل کر دیں۔ یہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا، میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، پہلے ایک لائن لگائیں گے، پھر ساتھ ہی آپ 21 مرتبہ یہ پڑھیں گے، پھر 21 مرتبہ پڑھیں گے، پہلی لائن کے ساتھ یہ لگائیں گے 2 دفعہ، اور پھر آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر آپ نے یوں چوتھی لائن لگا دینی ہے، ہیش کی شکل مکمل ہو جائے گی۔ آخر میں چھری کو درد والی جگہ پر آہستہ آہستہ پھیرتے ہوئے 21 مرتبہ سلامن قولم من رب الرحیم پڑھیں، چھری کو زمین پر رکھ کر ایک لائن کھینچ دیں، اور یہی عمل 3 مرتبہ دہرائیں۔ اور اگر ایک بار آرام نہ آئے تو 3 مرتبہ یہ دم کریں، انشاءاللہ درد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 3 بار کرنے کے اندر یہ عمل کرنے سے شفا مل جاتی ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ستاروں کی گردش کے حوالے سے ہے، جو کہ میں آلریڈی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوئی ہوں۔ نیکسٹ پیج پہ کچھ نسخے دیے گئے ہیں، کان درد سے نجات کے مجرب طبی اور روحانی نسخے، جو کہ ایک جو ہے طریقہ وہ ہے رتن جوت۔ 5 تولہ لیں، روغن کنج کی کڑچھی میں روغن کنج کو گرم کریں، پھر اس میں رتن جوت ڈال دیں۔ یہاں پر یہ آپ کو نسخہ نمبر 1 دکھائی دے رہا ہوگا، اور اس کو دیکھتے دیکھتے تیل سرخ ہو جائے گا، اور جب رتن جوت جل جائے تو نیچے اتار کر صاف کر لیں اور شیشی میں محفوظ کر لیں۔ جب بھی کان میں درد محسوس ہو تو یہ ڈالیں، آرام ملے گا۔ اور اگر درد آپ کا نزلہ یا زکام کی وجہ سے ہو تو گلیسرین 6 ماشا، کاربولک ایسڈ 4 قطرے ملا کر حل کر کر بڑے چمچ وغیرہ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں، جوش آنے پر اتار دیں، قدرے ٹھنڈا ہونے پر 2 قطرے کان میں ڈال کر روئی رکھ لیں۔ یہ تیسرا نسخہ ہے، اور یہ چوتھا نسخہ ہے۔ گھی اور کافور کا 1 تولہ لیں، کافور کو گھی میں پکا لیں اور شیشی میں بند کر لیں، بوقت ضرورت نیم گرم کان میں ٹپکائیں، درد ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کان درد سے نجات کے لیے چند روحانی مزید جو عمل ہے وہ نسخہ نمبر 1، یہ آپ کو آیت دی گئی ہے، یہ پڑھ کر سرسوں کے تیل میں اگر آپ تیل پر پڑھ کر دم کر دیں اور کان میں چند قطرے ڈالیں۔ دوسرا، کان میں درد ہو تو اللہ کا نام ہے یا سمیع 3 بار پڑھ کر روئی پر دم کر کے کان میں رکھ لیں، اور ایک یہ آیت بھی بتائی گئی ہے۔ مشکل اور مصیبت میں فوری مدد، اصحاب کہف سے دوستی۔ آپ سب جانتے ہیں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فوائد یہاں کچھ بتائے گئے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کے نام ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمتی یملیخا مقصل مینا کشفوتت تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بس وکلبہم کتمیر۔ اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے یہ کثرت سے پڑھیں۔ اس حوالے سے جادو کا اثر کا بھی بتایا گیا ہے، اور بہت ہی اس کے فوائد ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائیفائڈ بخار کا جڑ سے خاتمہ، اس حوالے سے جو بتایا گیا ہے ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ آدھا چمچ خاکسیر، آدھا چمچ اجوائن اور 7 عدد گلوں کی لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے رات کو ایک گلاس میں پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ یہ پانی پی لیں اور چند دن یا چند ہفتے باقاعدگی سے استعمال کریں، پرانے سے پرانا ٹائیفائڈ جڑ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ پیج پہ بتایا گیا ہے کہ نظر بد سے حفاظت کے مؤثر ٹوٹکے۔ ایک جو ٹوٹکا ہے وہ ہے سرخ مرچ سے نظر اتارنے کا مجرب طریقہ۔
7 عدد سرخ مرچیں اور ڈنڈی سمیت 7 عدد سرخ مرچیں ڈنڈی سمیت لے لیں. مریض کے سر سے پاؤں تک 7 مرتبہ سیدھی طرف 7 مرتبہ الٹی طرف گھمائیں. اس کے بعد مرچوں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں. اگر مرچوں کے جلنے سے تیز بدبو محسوس ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ واقعی نظر بد ہوئی تھی. اگر بدبو نہ آئے تو نظر کا اثر نہیں ہے. پانی سے نظر کا روحانی علاج. ایک شیشے کے گلاس میں آدھا گلاس پانی بھریں. اس گلاس کو 3 مرتبہ مریض کے سر پر دائیں جانب گھمائیں، پھر 3 مرتبہ بائیں جانب گھمائیں. یہ پانی نالی واش روم میں بہا دیں. اس عمل سے بھی نظر بد کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. روئی یا سفید کپڑے کا آزمودہ عمل. تھوڑا سا سفید کپڑا یا روئی لے کر مریض کے گرد 7 مرتبہ گھمائیں. پہلے گھڑی کے سمت کلاک وائز اور پھر اینٹی کلاک وائز گھمائیں. اس کے بعد اسے جلا دیں. اگر جلاتے وقت ناگوار سی بدبو آئے تو یہ نظر کی علامت ہے. کنگھی نما کاغذ سے نظر اتارنا. بغیر لکیر والا سادہ سفید کاغذ لیں. اس کے نیچے 5 چھوٹے چھوٹے کنگھی جیسے دندانے دار کٹ لگائیں، لیکن کاغذ اوپر سے جڑا ہوا رہے. اس کاغذ کو مریض کے جسم پر 5 مرتبہ وار کریں، پھر اسے جلا دیں. یہ نہایت عمل مؤثر ہے، خاص طور پر شیخ اور بچوں کے لیے. بچے جو مسلسل روتے ہوں یہ عمل کرنے سے فوراً سکون محسوس کرتے ہیں. کالی مرچ یا چینی کا عمل. 3 عدد کالی مرچ مریض کے گرد گھما کر آگ میں ڈال دیں. اگر کالی مرچ موجود نہ ہو تو تھوڑی سی چینی لے کر اسی انداز سے 3 مرتبہ گھما کر جلا دیں. ان دونوں طریقوں سے بھی نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. گھر میں فاقے راج کریں تو یہ درود پڑھیں. یہ درود تنجینہ کے حوالے سے ہے کہ ان کے شوہر بے روزگار اور گھر میں فاقے تھے. 1000 بار انہوں نے پڑھا اور نیت کر لی اور جیسے ہی ممکن ہوا ہدیہ کے طور پر میٹھی چیز تقسیم کر دی. اسی طرح دشمن گھر آ کے معافیاں مانگنے پر مجبور. اگر آپ بھی کسی مشکل یا اس قسم کا مسئلہ ہو تو درود تنجینہ پڑھیں. دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ. جادو رکاوٹیں ختم مرادیں پوری. یہ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حسب توفیق عبقری کتابچہ آزمودہ وظائف سے گھریلو الجھنوں کا حل تقسیم کریں. اسی نیت سے آپ کے جلد مسائل حل ہوں گے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درد سر کا خاتمہ. یا کبیو یا علیمو یا حفیظو. سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیں. سر کا بوجھ کم، چکر آنا بند ہو جائیں گے، ذہن میں تازگی آئے گی. طالب علموں کے لیے بھی یہ عمل نہایت مفید ہے. ہر میدان میں کامیابی کے لیے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا عدل، یہ نام ہے، یا عدل کی برکت سے دل مسخر ہوتے ہیں، عزت، مقبولیت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے. عمل کے مطابق ہر شب جمعہ کو 1 روٹی کے 20 ٹکڑے کریں. ہر ٹکڑے پر یا عدلو لکھتی اور وہ روٹی کھا لیتی. تو آپ بھی عمل کریں. اللہ کا کرم دیکھیں. تھوڑے عرصے میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہوں گی کہ زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کامیابی ملے گی. چونٹیوں نے دوبارہ کبھی تنگ نہ کیا. اس حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ گھر میں چاولوں میں بہت زیادہ سنڈیاں پڑ گئی تھیں. انہوں نے روزانہ 7 مرتبہ سورۃ ماعون پڑھنا شروع کیا اور پھر چونٹیاں اور جو سنڈیاں غائب ہو گئیں. اور چونٹیوں سے نجات کے لیے جو عمل ہے وہ یہ آیت نمبر سورہ نمل کی آیت نمبر 18 ہے. اس کو پڑھنے سے بھی چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں اور دوبارہ نہیں آتی. کسی پتھر دل کو اگر موم کرنا ہو اور غصے کو کنٹرول کرنا ہو تو اس کا جو مجرب عمل ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہوگا ان اللہ و انا الیہ راجعون کے کلمات. تو جب بھی گھر میں کسی کو غصہ آئے آپ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں. ان کے والد صاحب کو غصہ آتا تھا تو ان کا غصہ یوں ٹھنڈا ہونے لگا. اور حفاظت کا انوکھا حصار، اس حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ فوراً آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتے ہیں اور اس سے جو ان کے آس پاس کچھ لوگ جو دشمنی رکھتے ہیں اس سے محفوظ رکھتے ہیں. ان کا تصور کریں، آیت الکرسی پڑھیں، اپنے گرد ایک روحانی حصار قائم کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اروی جو سبزی ہے اس کا چھلکا، اس کے فوائد بتائے گئے ہیں. اروی کے پتوں کا لذیذ سالن بتایا ہے. قوت خاص کو بڑھانے کا انمول خزانہ. ہانڈی میں ان چیزوں کو ڈالنا نہ بھولیں. دار چینی، لونگ اور لیموں. اروی غذا بھی اور دوا بھی.
سینے کی جلن میں بھی فائدہ ہے، وزن میں کمی کے لیے بھی مفید ہے، بڑا ہوا جو پیٹ ہے اس کے لیے بھی مفید ہے۔ اروی پکاتے ہوئے یہ ذہن نشین رکھیں کہ لیسدار مادہ پایا جاتا ہے، اور اس کو پکانے سے پہلے جب کاٹیں گے چھلکے اس کو نمک ہلکا سا چھڑک کر 10 منٹ کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ اس کے بعد جیسے آپ پکاتے ہیں اس کو پکائیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا موٹاپے کا دشمن، اس کے حوالے سے یہاں بتایا گیا ہے کہ روزانہ صرف ایک بار ایک چھٹانک یعنی کہ تقریباً 12 گرام ادرک کا لمبا ٹکڑا لیجیے، اس پر باریک باریک کٹ لگائیں اور اسے اپنے منہ میں رکھ کر پان کی طرح چوسیں، نگلے نہیں۔ اگر برداشت ہو سکے تو 2 چھٹانک تک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، دن میں صرف ایک بار یہ ٹوٹکا کریں۔ اس سے آپ کو فرق خود محسوس ہوگا کہ جسم میں موجود چربی کو پگھلاتا ہے اور بھوک کو متوازن کرتا ہے۔ شوہر کی جھڑکیں اور زندگی کا وبال کیا ہمیشہ رہے گا؟ اس حوالے سے جو انہوں نے عمل بتایا ہے جس سے ان کو فائدہ حاصل ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد یا عزیزو من کلی عزیز بحق یا عزیز، یا عزیزو من کلی عزیزی بحق یا عزیز، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس کو 11 بار یا پھر 30 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیرنے کا عمل انہوں نے شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں ان کے شوہر کا سخت رویہ سے جان چھوٹ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں برکت کا لاجواب جو عمل ہے۔ روحانی محفل میں انہوں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر حضرت جی اور حضرت جی کی نسلوں کو ہدیہ کرنا شروع کیا اور ان کے سارے نظام کی حفاظت کی نیت کی۔ انہوں نے 40 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر ہدیہ کرنا شروع کیا تو ان کے شوہر کے کاروبار میں برکت انہیں محسوس ہوئی اور ان کی آمدن میں اضافہ ہوا۔ یہاں پر برین ٹیومر کا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہ ہو تو کچھ عرصہ یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ ایک کپ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ تخم ملنگو، جسے تخم ملنگا بھی کہتے ہیں، ڈال کر چمچ سے ہلاتے جائیں اور اس میں گھونٹ گھونٹ پی لیں۔ دماغ کی رسولی نظر کی کمزوری کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور جنہیں نیند نہ آتی ان کے لیے بھی بہت فائدہ ہے۔ دماغ کی خشکی ہو اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ لا علاج یرکان کے لیے، ایک شخص کو یرکان ہوا، کسی دوا سے فائدہ نہ ہو رہا تھا تو وہ پریشان ہو کے مایوس ہو گیا، انہوں نے ابکری کا ٹوٹکا استعمال کروایا۔ وہ ٹوٹکا یہ ہے کہ سونف، ہلدی اور ملٹھی ہم وزن لے کر پیس لیں، اس کو آدھا چمچ دن میں 3-4 مرتبہ لیں، اور چند ہی دفعہ استعمال کرنے سے وہ جو مریض ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ معدے اور جگر کے لیے، معدے کی تبخیر، بدہضمی، گیس یا اپھارہ کے مسائل ہوں تو جتنے بھی سخت ہوں اس مسئلے سے اس نسخے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وہ جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 پاؤ مصری، 1 چھٹانک میٹھا سوڈا اور 1 تولہ سخت پودینہ لیں، اور ان سب کو پیس کر آدھا چمچ دن میں 3-4 دفعہ لیں، اور یہی ٹوٹکا جگر کے مسائل اور بچوں کے ہرے پیلے دستوں کے لیے بھی مفید ہے۔ ملنے میں دیر تو لگی، لیکن جو ملا وہ گمان سے بالا تر، اور وہ 7 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حقیقی اللہ والوں کی نسبت عطا کر دے۔ اور جو عمل انہوں نے کیا جس سے انہیں فائدہ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ انمول خزانہ کا کتابچہ، اس کو پڑھ کر ایک ہی بار میں مکمل پڑھ لیا انہوں نے، ان کا یقین پختہ ہوا اور اس کو یقین کے ساتھ پڑھتی رہیں۔ چند بار کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور چند ہفتوں میں انہوں نے انمول خزانہ نمبر 1 سوا لاکھ مکمل کر لیتی ہیں وہ، اور انمول خزانہ سے ان کا تسبیح خانہ سے تعارف ہوا، اور اس سے ان کے بہت فوائد انہیں حاصل ہوئے، رزق بھی، بیماریوں سے بھی نجات ملی، اور اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا اور بیٹی عطا فرمائے۔ یہاں پر سوا ارب درود پاک کے چلہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں خوشحالی کی بہار انہیں نصیب ہوئی۔ جب وہ حجویری محل سے واپس لوٹے تو ان کے گھر کی بے برکتی، اداسی، جھگڑے، رزق کی تنگی اور الجھنوں کی جو اماجگاہ بنا ہوا تھا، وہاں خوشی، محبت اور برکت کی فضا قائم ہونے لگی۔ 100 سالہ بزرگ کا روحانی راز، رزق میں برکت کا لاجواب نسخہ۔ یہاں جو انہوں نے
بتایا ہے وہ دادا مرحوم کے عمل کا کرشمہ کہ ایک مجرب طاقتور عمل سورہ فتح کی آیت نمبر 29 جو کہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، وہ 40 بار پڑھ کر نمک پر دم کریں، اور ان کے والد صاحب نے بھی ایسا ہی کیا، اور جب وہ دم کر چکے تو ان کے دادا جی نے کہا کہ اب اس نمک کو تھوڑی تھوڑی مقدار تمام دیگوں میں ڈال دیں، اور شادی کا کھانا تھا تو اس میں برکت بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کا پاس بھی رکھا، اور اس عمل کے کرشمے سے کئی انہوں نے مشاہدات ان کے سامنے آئے۔ اس عمل سے کھانے میں برکت اور رزق میں وسعت کے لیے یہ بہت ہی لاجواب ہے۔ گھر میں جو آپ ماہانہ راشن لاتے ہیں اس پہ دم کر دیں، اس میں برکت ہوگی، لیکن یقین سے یہ عمل کیجیے گا۔ ہر دکھ سے نجات، یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ یا جو ہے جنات کا پیدائشی دوست میں یا کہار کا نقش چھایا ہوا، اس کو جدا جدا کر کے اس طرح جسے بتایا لکھا گیا ہے، 41 بار لکھنا ہے، اسے لکھتا ہوں، اور یہ نقش جو بچے ضد کرتے ہوں، روتے ہوں، رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتے ہوں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اور بہت فوائد اس میں بتایا انہوں نے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس نقش کے پیچھے 3 بار باذن اللہ لکھتا ہوں، اور 3 بار سلام علی نوح فی العالمین، اور 1 بار صلی اللہ علی محمد ضرور لکھتا ہوں، تو تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ مرحوم والدین کی بخشش کا سامان، اس حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ آج کی ویڈیو کا آخری عمل، اپنا ذاتی گھر اب خواب نہیں حقیقت۔ یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت 114 جو ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ پوری کمپلیٹ آیت یہاں دکھائی گئی ہے، آپ اس کو پڑھ کر ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ زندگی بدل دینے والا تعویذ، اثرات ناکامیاں اذیتیں دور، یہ کون سا تعویذ ہے آپ سب جانتے ہیں، میرے چینل پہ بھی اپلوڈ ہوا ہے، جو کہ علامہ لاہوتی کے 12 نقوش ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے تمام فوائد بتائے ہیں، آپ بھی ان نقوش سے فائدہ حاصل کریں، ان پہ میرے چینل پہ سیپریٹ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، تکالیف دور فرمائیں، مجھے اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔